بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کی جس کا نام جناح پور تھا۔ یہ گاؤں شہر سے کافی دور اور ایک سنسان جگہ پر واقع تھا۔ لوگ گاؤں کی باتوں سے ڈرتے تھے اور وہاں جانے کا تصور بھی انہیں ہراساں کر دیتا تھا۔ گاؤں کے لوگ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ یہ گاؤں پرانی بدروح کا مسکن ہے اور یہاں کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا۔ کچھ سال پہلے ایک خاندان اس گاؤں میں آ کر آباد ہوا۔ خاندان میں 3 افراد تھے، احمد، اس کی بیوی زہرا اور ان کا چھوٹا بیٹا علی۔ احمد کا کہنا تھا کہ وہ ایک نیا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس گاؤں میں رہائش کا مقام بنایا۔ پہلا دن بڑا ہی خوشگوار گزرا۔ گاؤں کے لوگ تو ان سے ملے نہیں تھے، مگر احمد اور زہرا اپنے بیٹے علی کے ساتھ گاؤں کے اطراف کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ گاؤں کے ارد گرد خوبصورت درخت ہیں اور یہاں کی فضا پرسکون تھی، مگر ان سب کے باوجود احمد کو گاؤں کے بارے میں کچھ عجیب سی باتیں سننے کو ملی۔ پہلی رات احمد اور اس کے خاندان کے لیے معمولی سی تھی، مگر دوسری رات جیسے ہی رات کا اندھیرا چھایا، گاؤں میں عجیب آوازیں آنے لگیں۔ ان آوازوں میں اکثر چیخوں، دروازوں کی آوازیں اور رینگنے کی آوازیں شامل تھیں۔ احمد نے یہ سب سنا اور زہرا سے کہا کہ شاید یہ سب محض خیالات ہیں۔ لیکن اگلی رات جب گاؤں کے لوگ سو رہے تھے، احمد اور اس کی بیوی زہرا اپنے بیٹے علی کو لے کر گھر کے اندر آرام کر رہے تھے کہ اچانک ایک عجیب اور خوفناک آواز آئی۔ وہ آواز دروازے کے باہر سے آ رہی تھی، جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ احمد نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا، لیکن کچھ نہیں تھا۔ رات کافی تھی، وہ سب جا کر اپنے کمروں میں سو گئے، مگر پھر احمد کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی تھی اور اس کے اندر ایک ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ جب احمد باہر دیکھ رہا تھا، اچانک اس نے کچھ سیاہ سایہ دیکھا۔ سایہ بہت تیز اور پر اسرار تھا، جیسے کوئی انسان وہاں چل رہا ہو۔ اب احمد کے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ اس نے زہرا کو جگایا اور کہا کہ ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، مگر زہرا نے کہا کہ یہ سب تمہاری تصورات ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اس رات احمد اور زہرا نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ دوسری صبح احمد نے گاؤں کے کچھ لوگوں سے بات کی۔ ایک بوڑھے شخص نے بتایا کہ گاؤں کی بدروحیں ہمیشہ رات کے وقت حرکت کرتی ہیں اور ان کا مقصد کسی کو تکلیف دینا ہوتا ہے۔ اس شخص نے مزید بتایا کہ کئی سال پہلے ایک خوفناک واقعہ ہوا تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ اچانک غائب ہو گئے تھے اور بعد میں ان کے جسم کہیں اور ملے، مگر ان کی روحیں گاؤں میں جکڑ گئی۔ ایک دن احمد اور اس کا خاندان گاؤں کے ایک پرانے مکان کی طرف بڑھے، جہاں اکثر لوگ نہیں جاتے تھے۔ وہ وہاں پہنچے اور اندر جا کر دیکھنے کی کوشش کی۔ اندر کا منظر بہت بھیانک تھا۔ دیواروں پر خون کے دھبے، چھت پر رینگنے کی آوازیں اور ایک غمگین ہوا تھی جو جسم کو سرد کر دیتی تھی۔ اچانک احمد کے بیٹے علی نے ایک عجیب آواز سنی۔ وہ آواز بالکل کسی کی مدد پکار جیسی تھی۔ علی آواز کے پیچھے دوڑتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ احمد اور زہرا دوڑ کر اس کے پیچھے گئے اور جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، ایک چڑیل کا چہرہ سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھیں خون سے سرخ، اس کے ہونٹ لال اور جسم پر دھاڑیں تھیں۔ چڑیل بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟
احمد نے ڈر کے مارے جواب دیا، ہم صرف جاننا چاہتے تھے کہ یہ سب کیا ہے۔ چڑیل نے جواب دیا، یہ سب تمہاری تقدیر کا حصہ ہے۔ اگر تم یہاں سے نہیں جاؤ گے تو تمہیں بھی ان روحوں کی طرح اس گاؤں میں باندھنا پڑے گا۔ اس خوفناک لمحے میں احمد اور اس کے خاندان نے فوراً اس جگہ کو چھوڑا اور گاؤں سے نکلنے کی کوشش کی۔ جب تک وہ گاؤں کے باہر پہنچے رات ہو چکی تھی اور ان کے جسموں پر سردی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ احمد نے فیصلہ کیا وہ اس گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ پھر اس کے بعد وہ خاندان گاؤں سے نکل گیا اور کبھی واپس نہیں آیا۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس خاندان کی روحیں اب بھی اس گاؤں میں رہتی ہیں اور ہر نئے آنے والے کو دوڑا دیتی ہیں۔